آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے۔ موجودہ ہندوستان کے شہر پٹنہ میں ایک گھوڑے والا تھا جو کہ ایک تانگا چلایا کرتا تھا اور جس کا نام ارشاد تھا۔ 50 سال پہلے پٹنہ ایک نہایت چھوٹا سا شہر تھا اور ایک ریلوے اسٹیشن کے پاس پڑتا تھا اور اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی۔ ارشاد ایک معمولی تانگے والا تھا۔ ایک دن وہ رات کے وقت تقریباً 11 بجے ایک سواری کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر واپس آ رہا تھا اور واپسی پر اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، وہ اکیلا جا رہا تھا۔ راستے میں سڑک سنسان تھی، وہ چلے جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ جس طرف وہ جا رہا ہے اس کے سامنے والی طرف سے دو بزرگ مولانا ٹائپ آدمی آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو روکا تو اس نے سوچا کوئی سواری ہوگی، ان سے پوچھا جی فرمائیے حضرات آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہم مسجد جانا چاہتے ہیں۔ تو ارشاد نے جواب دیا کہ رات کے اس وقت تک تمام مسجدیں بند ہو چکی ہیں۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ وہ شہر کے باہر موجود پرانی مسجد میں جانا چاہتے ہیں۔ ارشاد نے سوچا کہ شاید یہ لوگ تبلیغی جماعت کے آدمی ہیں اور رات کو اس وقت تبلیغ کے لیے ہمارے شہر میں پہنچ چکے ہیں اور اب پھنس چکے ہیں اور اس مسجد میں اس لیے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے پیسوں کے لالچ میں ان دونوں کو بٹھا لیا اور پھر وہ چلنے لگا تانگا چلاتے ہوئے پرانی مسجد کی جانب جو شہر سے باہر تھی۔ وہاں پر جب پہنچے تو ان دونوں بزرگ حضرات نے کہا، مولانا حضرات نے کہا تانگے والے ارشاد سے کہ وہ ان کا وہیں انتظار کرے، وہ کچھ دیر میں واپس آتے ہیں۔ ارشاد نے سوچا شاید ان کے جماعت کے ساتھی پہلے سے مسجد میں ہوں گے اور یہ پیسے وغیرہ مسجد میں ہی چھوڑ آئے ہوں گے اپنے ساتھیوں کے پاس اور واپس آ کر مجھے پیسے دے دیں گے۔ وہیں انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے چینی میں کچھ کرتا وہ دونوں بزرگ حضرات واپس نمودار ہو گئے اور اس کو کہا کہ جہاں سے ہمیں بٹھایا تھا ہمیں وہیں پہ اتار دو۔ ارشاد نے تانگے کا رخ خاموشی سے موڑا اور اسی ویران سڑک پر تقریباً اسی جگہ پر ان دونوں کو اتارا تو انہوں نے اس کو مزدوری دی 200 روپیہ۔ اس زمانے میں تقریباً آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، ارشاد کی مزدوری اس سڑک سے وہاں مسجد تک 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے، میکسیمم 5 روپے لوگ دے دیتے اور ارشاد تو پورے دن میں 10 روپے سے زیادہ کبھی نہ کمایا تھا۔ وہ نہایت خوش ہوا تو ان دونوں مولانا حضرات نے کہا کہ کل بھی تم ہمیں یہیں سے اٹھانا اسی وقت اور اسی مسجد میں لے جانا اور تمہیں 200 روپیہ دوبارہ انعام ملے گا۔ ارشاد خوش ہو گیا، اب یہ اس کا معمول بن گیا۔ اور دوسری طرف پھر ارشاد نے دن کو تانگا چلانا چھوڑ دیا اور اب وہ صرف رات کو تانگا چلاتا تھا اور صرف ان بزرگ حضرات کو جو ہے وہ ان کے لیے تانگا چلایا کرتا تھا۔ اس سے اس کے آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک آدمی جو پورے دن میں بمشکل 10 روپے کماتا تھا وہ روزانہ 200 روپیہ کمانے لگا۔ ارشاد نے نیا مکان بنانا شروع کر دیا اور مطلب جو بھی غریبوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو اپنے الاسی دے کرنا وہ سارا کچھ۔ اب اس کے پڑوسیوں کو شک ہونے لگا کہ یہ پورا دن سوتا رہتا ہے، وہ آدمی جو پورے دن میں 10 روپے کماتا تھا اور گھوڑے کا چارہ بھی صحیح طریقے سے نہیں خرید سکتا تھا، وہ اتنی جلدی چھوٹی سے جھونپڑ پٹی سے اتنا بڑے مکان کا مالک بن گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو محلے والوں کو شک ہوا کہ یہ رات کو جاتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی غلط کام کر کے پیسے کماتا ہے۔ انہوں نے اسے اگلوانے کی کوشش کی لیکن ارشاد نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ محلے والے مل کر پولیس کے پاس پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں کے جو تھانے دار تھے ان کا نام تھا رام بدن سنگھ۔ اب رام بدن سنگھ جو تھے جب ان کو یہ سارے معاملات پتہ چلے تو انہوں نے پہلے جاسوسی کرائی اور واقعی جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ اس کے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں، یعنی کہ اس کے جو
رہن سہن ہے یا اس کا انداز زندگی ہے وہ تو اس کی آمدنی سے میل نہیں کھاتا۔ انہوں نے ارشاد کو تھانے بلوا لیا اور وہاں اس سے پولیس والے طریقے سے پوچھ تاچھ کی، تو ارشاد نے جواب دیا، جناب میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ اور وہ اس نے ان بزرگ حضرات کا تمام ماجرا تھانے دار رام بدن سنگھ صاحب کو بتا دیا۔ رام بدن سنگھ نے اس کی کہانی کی سچائی جانچنے کا فیصلہ کیا اور رات کے تقریباً 1 بجے اس پرانی مسجد میں جا کر چھپ گئے۔ پرانی مسجد کے باہر درخت تھے، وہاں جا کے چھپ گئے۔ دوسری طرف ارشاد اپنے معمول کے مطابق ان 2 بزرگ حضرات کو تانگے میں بٹھا کر لایا اور اس مسجد میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں حضرات اندر چلے گئے۔ رام بدن سنگھ جب اس مسجد میں جانے لگا تب اس نے غور کیا کہ مسجد کے دروازے بند ہیں اور مسجد کو تو باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ رام بدن سنگھ نے سوچا کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا گروہ ہے جو کسی خفیہ طریقے سے مسجد میں جاتا اور آتا ہے۔ بہرحال وہ انتظار کرنے لگا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے نہ جانے جیسے دیوار میں سے دروازے میں سے وہ دونوں بزرگ نمودار ہو گئے۔ پھر بھی اس کے ذہن غیر مرئی مخلوق کی طرف نہیں گیا۔ وہ وہیں پولیس والے انداز سے سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں بزرگ شاید کسی واردات میں ملوث ہیں، کوئی ایسا طریقہ استعمال کر رہے ہیں واردات کا جو ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے ان دونوں بزرگوں سے پوچھ تاچھ کی کہ وہ رات کو یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن تھانے دار رام بدن سنگھ مطمئن نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ عشاء کا ٹائم نہیں ہے، فجر کا ٹائم بھی نہیں ہے، یہ تو رات کے 1 بج رہے ہیں اور مسجد بھی بند ہے۔ لہٰذا اس نے اسی ٹانگے میں ان دونوں کو بٹھایا اور تھانے لے آیا۔ ارشاد کو اس نے جانے دیا اور ان دونوں کو اولاد میں بند کر دیا کہ ابھی 2-2:30 بج گئے ہیں رات کے، تو صبح ان سے نمٹوں گا اور پتہ چلاؤں گا معاملات کیا ہیں۔ ابھی وہ یہ سب کر کے اپنے کوارٹر میں جو تھانے میں بنا ہوا تھا گیا اور سو گیا۔ رات کو تقریباً 3 یا 4 بجے اچانک اس کو ایسے لگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ پولیس والے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تھانے دار رام بدن سنگھ کو فالج ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر آئے، دوائیاں آئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کا جو جونیئر تھا اور جونیئر عملہ تھا وہ سب نے بتایا کہ جناب حوالات خالی ہے اور وہاں پر کوئی بھی قیدی موجود نہیں ہے۔